باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام انا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے شیعوں کی خلقت ہماری بچی ہوئی مٹیوں سے ہوئی ہے۔ پھر امام شیعوں کی علامت بتانا چاہتے ہیں، شیعہ کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، جو ہماری مصیبتوں پہ گریہ کرتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ عزیزو، آج کی تاریخ بہت ہی غمناک تاریخ ہے۔ ہمارا اور آپ کا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام رئیس مذہب کو شہید کیا گیا، اور آج بھی امام کی مظلومیت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ کبھی کبھی بقی کی قبر کی ویرانیت کو دکھایا جاتا ہے تو دل پھٹ جاتا ہے۔ جسے رئیس مذہب کہا گیا ہو، جس کے دانشگاہ میں 4000 شاگرد پرورش پائے ہوں، جس کے شاگرد میں سے ابو حنیفہ جیسا شاگرد ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اس کی قبر آج بغیر صاحبان کی ہو۔ لہذا کتنی غمناک تاریخ اور کتنی بڑی مظلومیت۔ لہذا ہم اس مظلومیت کو ان کے وارث امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اپنے مولا و آقا کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے تسلیت کرتے ہیں۔ عزیزو، امام صادق علیہ السلام کا دور وہ دور تھا جس میں آل محمد کو بعد کربلا ایک تھوڑا سی مہلت ملی تھی، جس میں وہ آسانی کے ساتھ سانس لے سکے، اور یہ دور امام محمد باقر علیہ السلام سے شروع ہوا۔ لہذا امام محمد باقر علیہ السلام نے دانشگاہ آل محمد کی بنیاد رکھ دی تھی، اور یہ عروج میں آئی ہے اس وقت جب امام صادق علیہ السلام کی دور امامت آ گئی۔ منصور دوانقی بنی عباس کا دوسرا خلیفہ ہے۔ یہ سخت ترین انسان اور دشمن رہا ہے آل محمد کے سلسلے میں، اور اسے نہیں معلوم کتنی دشمنی تھی اہل بیت۔ یہ وہ ظالم انسان ہے کہ جب بنی امیہ و بنی عباس آپس میں ٹکراتی ہیں اور جنگ و جدال کرتی ہیں، آخرکار بنی عباس کامیاب ہو جاتی ہے، تو کامیاب کس بنا پہ ہوتی؟ اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم آل ابو طالب کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، لہذا اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس بات سے خوش کر کے انہیں دعوت دے رہا تھا، اور بنی امیہ کے مقابل میں وہ لوگ جنگ کر رہے۔ آخرکار جب منصور دوانقی کامیاب ہو جاتا ہے، اور 47 ہجری میں اس نے یہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے بعد اس نے یہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کامیابی اور کامرانی کا صحرا امام جعفر صادق علیہ السلام تک نہ پہنچ جائے، انہیں لوگ خلیفہ نہ مان لیں، انہیں لوگ رہبر نہ مان لیں۔ لہذا اس نے امام کے اوپر سختیاں کرنا شروع کی، اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر بہت سختی سے پیش آنے لگا، یہاں تک کہ امام کے درس کا محاصرہ کر لیا، اور خود بارہا امام کو اپنے دربار میں بلایا کرتا تھا، اذیت دیتا تھا۔ اور امام کی وہ دانشگاہ تھی جس میں 4000 لوگ درس پڑھ رہے تھے، 4000 لوگ آپ کی دانشگاہ میں درس اور تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن یہ بنی عباس سے دیکھا نہیں گیا، اور ان کو یہ خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ جعفر ابن محمد علیہ السلام کی طرف لوگ مائل ہو جائیں اور انہیں رہبر اور پیشوا اپنا مان لیں اور ہماری خلافت چھن جائے۔ لیکن امام نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا۔ امام
اپنا فریض تبلیغ انجام دیتے رہے، تدریس انجام دیتے رہے، تو شاگردوں کی پرورش کرتے رہے، جس میں سے بہت سے شاگرد ہیں، نام بہت وقت کم ہے لہذا میں ان کے سلسلے میں نہیں کہہ سکتا، آپ خود جناب بہلول کو دیکھ لیجئے، اور تمام ان کے علاوہ بھی شاگرد ہیں، جہاں جاتے ہیں، جس مجلس میں جاتے ہیں، جس محفل میں جاتے ہیں، کسی سے کم نہیں نظر آتے، لہذا لوگ پہچان جاتے تھے یہ تربیت شدہ ہیں کس کے؟ امام صادق علیہ السلام۔ روایت اور تاریخ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے کہ امام کو خود انسان کم چاہتے ہیں لیکن کچھ جانور ان کی معرفت رکھتے ہیں۔ ایک تاریخ میں ملتا ہے، ایک واقعہ ہے کہ جس کے ناقل ہیں شیخ ابی حازم ابن عبد الغفار کہتے ہیں کہ میں اور ابراہیم ادہم کوفہ جا رہا تھا، اور اس سے پہلے منصور دوانقی کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کوفہ پہنچ چکے تھے، اور کچھ دن آپ کوفے میں تشریف رکھتے تھے، کوفے میں تھے، اور اس کے بعد جب کوفے سے پلٹے ہیں مدینے کی طرف تو اہل کوفہ آپ کو رخصت کرنے کے لیے نکلے، تو اس میں سب سے پہلے آپ کو رخصت کرنے والوں میں ابن ثوری اور ابراہیم ادہم سب سے پہلے نکلے، آپ کے آگے آگے آپ کو رخصت کر رہے تھے۔ کیا دیکھا؟ ابراہیم ادہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ جس راستے سے امام کی سواری جانے والی تھی، امام جانے والے تھے، وہاں شیر بیٹھا ہوا۔ اب وہ رک جاتے ہیں اور سوری سے کہتے ہیں ابراہیم ادہم کہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ امام آتے ہیں، کیا دیکھا کہ جس راستے سے ہمیں جانا تھا اس راستے پہ شیر بیٹھا ہوا۔ امام نے اس کے پاس گئے اور اس کو پکڑا اور راستے سے ہٹا دیا۔ وہ چوں چرا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، شاید ہٹانے کی بات بھی نہ آئی ہو، بلکہ امام نے اشارہ کیا ہوگا، وہ خود بخود راستہ چھوڑ دیتا۔ لیکن تاریخ میں یہ ہے کہ امام نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد راستے سے ہٹا دیا۔ اب مجمع دیکھنے کے بعد حیران ہو گیا، اور ہٹانے کے بعد امام نے اس شیر کو ہٹانے کے بعد امام نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر لوگ حجت خدا کو مان لیتے اور اس کی معرفت ہو جاتی تو ان کے ہاتھ میں ان کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں اللہ ان کے لیے آشکار کر دیتا، حتیٰ ان کے لیے جانور، یہ درندہ جو جانور ہیں، جو انسان کو چیڑ پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، وہ بھی ان کی اطاعت اور ان کا احترام کرتے۔ یہاں تک کہ امام نے ایک جملہ کہا ہے کہ وہ جانور پہ، ان جانوروں پہ اپنے بار کو، اپنے بوجھ کو، اپنے سامان کو اٹھا کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتے۔ عزیزوں، امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے دین کی تبلیغ کی، لیکن آپ کے زمانے میں منصور دوان، آپ کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری میں ہوتی اور آپ کی شہادت کا 25 شوال اور 148 ہجری میں۔ آپ کے زمانے کا خلیفہ بدترین اور بدبخت ترین انسان، بلکہ قرآن کی رو سے اسے کہا جائے بل ہم اضل السبیل، یہ چوپائے سے بھی بدتر، اسے اپنی خلافت اور ملوکیت کو بچانے کے لیے جب سے خوف ہوا تو امام کو بارہا بلا بلا کے اذیت۔ ایک روایت میں ملتا ہے ایک رات میں ابن زہری کو، ایک رات میں ابن ربی کو، اسر ربی کو منصور
نصف شب میں امام کی خدمت میں بھیجتا ہے۔ امام اس وقت نصف شب کو نماز شب کے لیے آمادہ ہو رہے تھے، وضو کر کے آمادہ ہو رہے تھے۔ یہ ابن ربی دروازے سے نہیں جاتا بلکہ دیوار پہ چڑھتا ہے، اور دیوار کی مٹیاں امام کی طرف گرنے لگی۔ امام نے نظر اٹھا کے دیکھا، اتنا کریم امام، اتنے رؤوف امام، اتنے مہربان امام۔ امام نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو دیوار سے آ رہا ہے۔ امام نے کہا، اے آنے والے تو رک جا، اے آنے والے رک جا، اندھیرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا پیر پھسل جائے اور تو دیوار سے گر جائے، میں چراغ روشن کر دیتا ہوں، اس کے سہارے سے۔ امام گئے اور جانے کے بعد سوکھی کھجوروں کی ٹہنیوں کو جلایا، اس سے روشنی ہوئی۔ وہ ابن ربی آتا ہے، اور اس وقت امام نہ عبا پہنے ہوئے تھے، نہ قبا پہنے ہوئے تھے، نہ امامہ لگائے ہوئے تھے، کوئی چیز نہیں پہنے تھے، بلکہ وہ لباس جو گھر کا تھا وہ لباس پہنے ہوئے تھے، اور حصیر کی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے مسواک کر رہے تھے، وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ ابن ربی آتا ہے، آنے کے بعد امام کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور پکڑنے کے بعد کہا، اے فرزند رسول، آپ کو منصور نے بلایا ہے۔ امام نے کہا، اے کسر ربی، اے ابن ربی، اتنی اجازت دے دے کہ میں عبا اور قبا پہن لوں، اپنا لباس پہن لوں، امامہ پہن لوں، نالین پہن لوں۔ اس نے کہا، نہیں، جس حالت میں ہے اسی حالت میں منصور نے کہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھ آؤ۔ تو ابن ربی یہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے پہ سوار تھا، اور امام کو معاف کریے زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے پہ سوار تھا اور امام پیدل جا رہے تھے، کبھی کبھی میں گھوڑے کو تیز رفتار اس کی بڑھا دیتا تھا اور امام دوڑنے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھ کو ترس آیا، آپ کی سن اور آپ کی ضعیفی کو دیکھتے ہوئے مجھے افسوس آیا۔ میں نے اپنے گھوڑے کو نکالا اور دربار میں لے کے پہنچا۔ دربار میں لے کے پہنچنے کے بعد اس کو ان کی حال کو دیکھ کے بعد حالت کو دیکھنے کے بعد ترس آیا، میں نے معذرت خواہی کی۔ امام نے کہا، اے ابن ربی، معذرت کی کیا بات ہے، تو مجھے اجازت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ پھر اس کے بعد منصور کے پاس لے کے چل۔ ابن ربی نے کہا، آپ نماز پڑھ لیجئے۔ امام نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد منصور منتظر تھا، امام کو منصور کے پاس لے گئے۔ ایک مرتبہ منصور ہے تلوار کو غلاف سے نکالنا چاہتا ہے، کیا دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت ہے، پھر تھوڑی سی تلوار نکال کے رکھ دیتا ہے۔ منصور یہ سمجھتا ہے شاید مجھ پر اوہام ہو رہا ہے، مجھ پہ ایک خیال ہے، مجھے ایک زن ہے، لیکن اس نے کیا دیکھا، تھوڑا سے پھر تلوار نکالنا چاہا، کیا دیکھا ایک شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے، منصور تو میرے لال کو کس جرم میں قتل کرنا چاہتا۔ پھر وہ رک جاتا ہے۔ ابھی اس کے بعد پھر اس نے قبضے تلوار پہ ہاتھ رکھتا ہے، تلوار نکالنا چاہتا ہے، اور آدھی سے زیادہ تلوار نکالنے کے بعد اس نے چاہا کہ امام کو قتل کر دے۔ پھر وہی ذات آتی ہے، کہتی ہے کہ اے منصور، میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا، کیوں قتل کر رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہے۔ ٹھہرنے کے بعد ایک مرتبہ تلوار کو غصے میں نکالنے کے بعد باہر رکھتا ہے۔ پھر وہی ذات آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی، میرے لال کو کس جرم میں قتل کر رہا، تو روز قیامت کیا منہ دکھائے گا، میں تیرا رسول ہوں۔ مرتبہ اس نے دیکھنے کے بعد فوراً تلوار کو نیام میں رکھا، اور رکھنے کے بعد امام صادق علیہ السلام کو ایک بہترین گھوڑے پہ سوار کرتا، لیکن دشمنی اس طریقے سے اہل بیت سے تھی کہ باز نہیں آیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بعض معصومین کو اتنی اذیت سے شہید کیا گیا کہ علماء نے اسے بیان نہ کر سکے، کیونکہ لوگوں میں طاقت نہیں تھی برداشت کرنے کی۔ ہاں عزیزو، امام جعفر صادق علیہ السلام کو انگور میں زہر دیا گیا
اور مختلف میں ملتا ہے کہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو زہر کا اثر یہ ہوا کہ آپ کے جسم سے گوشت گل گئے تھے، اور جب امام کو 25 شوال جامع شہادت نوش کرتے ہیں تو علامہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں کہ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جسم کی کھال ہڈیوں میں چپک چکی تھی، یعنی کہیں سے گوشت کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں عزیزو، جب ابن ربیع امام کو مدینے میں ان کے گھر سے لے جا رہا تھا تو امام کی آواز کچھ ایسا بلند ہوئی اور ابن ربیع کی آواز کچھ ایسا بلند ہوئی کہ اہل بیت اپنے خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں، جگ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، ہائے میرے بابا کو کہاں لے جا رہے ہو، ہائے میرے بابا کو کہاں لے جا رہے ہو، لیکن ابن ربیع نے کوئی ترس نہیں کھایا۔ ہاں امام کو زہر دیا گیا، انگور میں زہر تھا، ہاں میں کہوں گا، لیکن مولا آپ کی شہادت ہونے کے بعد وقت شہادت امام موسیٰ کاظم آپ کے سرانے تھے، آپ کو پیاس لگی، پانی دیا گیا، آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے نے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو بقیع میں آپ کے بابا کے پہلو میں دفن کیا گیا، لیکن ہائے رے فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا آواز دے رہا ہے، کبھی عباس کے جنازے پہ، کبھی علی اکبر کے جنازے پہ، ایک مرتبہ حسین تڑپ جاتے ہیں، جب جناب علی اصغر اپنے کو جھولے سے گراتے ہیں۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ السلام تسر سعد کے فوج کے قریب جاتے ہوئے کہتے ہیں لو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، ارے اس کی ماں کا خون، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر تمہیں خوف ہے کہیں حسین اس کے بدلے پانی نہ پی لے تو لاؤ تم اس بچے کو، لو ہم زمین پہ لٹائے دیتے ہیں، تم اپنے ہاتھوں سے پانی ڈال دو۔ ارے فوج اشقیاء میں کوہرام مچ گیا، ارے تسر سعد نے آواز دی، آئینہ آئینہ ہرملہ ہرملہ کہا ہے، اقطع کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ارے ہرملہ نے تیر چلایا، جناب علی اصغر کا گلا تیر ہرملہ سے چھپ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام